الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم صدر جلسہ، حضرات اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور معزز سامعین، آج کے اس عظیم الشان جلسہ دستار بندی میں میری تقریر کا موضوع ہے قرآن کا تعارف اور اس کی فریاد۔ محترم سامعین کرام، قرآن حکیم دنیا کی عظیم ترین کتاب بھی ہے اور مظلوم ترین کتاب بھی۔ دنیا کی کسی شخصیت پر، کسی قوم پر، کسی کتاب پر اتنا ظلم نہیں ہوا ہوگا جتنا ظلم خود مسلمانوں نے قرآن حکیم پر کیا ہے۔ ہم قرآن کے نام پر تقریبات تو منعقد کرتے ہیں، ہم اپنے جلسوں کی رونق کے لیے تو اسے پڑھتے ہیں، ہم بیماروں کی شفا کے لیے اسے تعویذ تو بناتے ہیں، ہم خوبصورت غلافوں میں بند کر کے اسے طاقوں پر تو سجاتے ہیں، ہم جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے اسے اپنے سر پر تو رکھتے ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حقیقت شناس شاعر کی اشعار حقیقت کی تصویر پیش کرتی ہے۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ عزیزان محترم، میں جب قرآن سے اس کی خصوصیات اور صفات کے بارے میں سوال کرتا ہوں تو قرآن حکیم مجھے اپنی سب سے پہلی خصوصیت یہ بتلاتا ہے کہ میں ایسا کلام ہوں جو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ میری ہر صورت، ہر آیت، ہر لفظ، ہر حکم، ہر خبر، ہر پیشین گوئی قطعی اور یقینی ہے۔ دنیا کا کوئی فن ایسا نہیں جو فساد اور بگاڑ سے خالی ہو۔ سائنسدانوں کی سائنس، حکیموں کی حکمت، اسکالروں کی تحقیقات اور ارباب قلم کی کتابیں، کوئی بھی چیز شکوک و شبہات سے پاک نہیں۔ اس لیے یہ لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کی تردید کرتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام ہر قسم کے شک و شبہ سے خالی ہے، اسے تردید کا کوئی ڈر نہیں۔ قرآن کا سب سے پہلا اعلان یہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ عزیزان گرامی، میں یہ بتلا رہا تھا کہ قرآن اپنا تعارف خود پیش کرتا ہے، وہ اپنا مقصد نزول اور اپنی خصوصیات خود بیان کرتا ہے۔ اگر آپ قرآن سے پوچھیں تو کس مہینے میں نازل ہوا تو وہ بتلاتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اگر آپ پوچھیں کس رات میں نازل ہوا تو وہ بتلاتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اگر آپ پوچھیں کس چیز پر نازل ہوا تو وہ بتلاتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اتارا ہے۔ اگر آپ پوچھیں تجھے لے کر کون آیا تو وہ بتلاتا ہے قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ، کہہ دو روح القدس حضرت جبرائیل
جبرائیل علیہ السلام اسے لے کر آئے ہیں. اگر آپ پوچھیں یہ جبرائیل کون ہے تو وہ بتلاتا ہے ذی قوت عند ذی العرش مکین، مطاع ثم امین، بڑی قوت والا، صاحب عرش کے نزدیک مرتبے والا، جس کا کام مانا گیا اور اس کے علاوہ وہ امانت دار بھی ہے. اگر آپ پوچھیں کس کی طرف سے نازل ہوا تو وہ بتلاتا ہے تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ نازل کرتا ہے شفیق مہربان کی طرف سے. اگر آپ پوچھیں کس زبان میں نازل ہوا تو وہ بتلاتا ہے بلسان عربی مبین، کھول کر بیان کرنے والی عربی زبان میں نازل ہوا. اگر آپ پوچھیں تیرا مقصد نزول کیا ہے تو وہ بتلاتا ہے ھدی للناس، میں تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوں. عزیزان محترم، قرآن کا تعارف اور قرآن کی زبانی تو آپ سن چکے ہیں، تو آئیے اب میں آپ کو اس ذات مقدس کے چند ارشادات بھی سنا دوں جس ذات مقدس پر یہ قرآن حکیم نازل ہوا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اس کلام کی برکت سے رب کریم بعض لوگوں کو رفعتیں اور بلندیاں عطا کرتے ہیں اور بعض لوگوں کو پستیوں اور ذلتوں میں پھینک دیتے ہیں. وہ لوگ جو سچے دل سے قرآن پر ایمان لائے، اسے سمجھ کر پڑھا، اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی میں اس پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بلندیاں عطا کی کہ عظمتوں اور جہادوں کے بڑے بڑے مجاہد ان کے پاؤں کے ٹھوکر بنے. انہوں نے تاج کسریٰ اور تخت قیصر اپنے پیروں تلے رون ڈالا. وہ عرب کے بدو تھے، صحرا کے باسی تھے، اونٹوں کے چرواہے تھے، بھیڑوں کے نگہبان تھے، علم و حکمت سے خالی تھے، دنیا کی نظروں میں حقیر اور ذلیل تھے. لیکن جب قرآن کو اس نے اپنے سینے سے لگایا تو زمانے کے امام بن گئے، قوموں کے پیشوا بن گئے، قسمت کے دھنی بن گئے، اخلاق کے غنی بن گئے. دنیا حیران تھی کہ یہ جنگلی کیا سے کیا بن گئے. عزیز مسلمانوں، یاد رکھو تمہارا وجود اسی قرآن سے وابستگی پر موقوف ہے. اس کے بغیر تم ایک زندہ لاش ہو، تمہاری کوئی حیثیت دنیا کے سامنے نہیں ہے. تم تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، تاریخ کے صفحات تم کو بتلائیں گے کہ جب جب مسلمانوں نے قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کیا، زمین و آسمان کی کامیابیوں نے ان کے قدم چومے، اور جب جب قرآن سے دوری اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں وسائل کے باوجود انہیں قعر ذلت میں دھکیل دیا. لیکن قرآن آج بھی اپنی پوری تاثیر کے ساتھ زندہ ہے. تابندہ وہ درخشا ہے، اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف اور ایک ایک سبق مسلمانوں کو آواز دے رہا ہے کہ میری طرف دیکھو. جب سے میں اس دنیا میں آیا ہوں مخالفت کی آندیاں میرے تعاقب میں ہے، بڑے بڑے طوفانوں نے میرا پیچھا کیا. مجھے مٹانے کے لیے دنیا کی کون ایسی تدبیر تھی جو اپنائی نہیں گئی، لیکن مجھے مٹانے والے اس دنیا سے مٹ چکے ہیں اور میرا کوئی یہ بال بھی باقی نہیں کر سکا. اگر تم بھی زندگی چاہتے ہو، میری طرح آباد رہنا چاہتے ہو تو مجھ سے وابستہ ہو جاؤ. مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. دنیا کی تمام ترقیاں تمہارے قدموں میں ہوں گی. دنیا تمہاری قدم بوسی میں فخر محسوس کرے گی. بجھ نہیں سکتا کسی طوفان سے قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی طوفان سے قرآن کا چراغ. آندھیوں خود آزما لو، سامنے میدان ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.